لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والشفيع الأمة صاحب وقار السكينة المدفون بأرض المدينة، العبد المؤيد والرسول المجدد والمصطفى الأمجد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح له العالمين فدا، واللعنة على الأعداء من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتاب قرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات پڑھیں وہاں. سورہ قصص کی 5ویں آیت جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے مولانا شاکر صاحب، آجی ادھر آجی، صلوات پڑھ دی محمد آل، جس میں خلا کے دو عالم ایک اعلان کر رہا ہے قیامت تک کے لیے، اور بہت ہی خاص اعلان ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے، ہم ارادہ رکھتے ہیں، نوریدو ہم ارادہ رکھتے ہیں ان نمنا علی الذین نستضعف فی الارض، وہ لوگ جو زمین پہ کمزور کر دیے گئے ہیں، جو مستضعفین فی الارض ہیں، جن کے اوپر ظلم ہوا، جو زمین پہ ستائے گئے، پریشان ہوئے، جس کو مستضعفین فی الارض کہا جاتا ہے. قرآن نے بھی وہی الفاظ نستضعف فی الارض، وہ لوگ جو زمین پہ کمزور کر دیے گئے ہیں، جنہیں ستایا گیا، جو مظلوم ہیں، نجعلہم الائمۃ و نجعلہم الوارثین، ہم انہی کو امام بھی بنائیں گے اور انہی کو کائنات کا وارث بھی بنائیں گے. صلوات پڑھیے محمد علی محمد. کس کو؟ جنہیں کمزور کر دیا ہے زمین کے اوپر. دنیا والوں نے یہ تصور کیا کہ ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کر کے، گلے میں طوق ڈال کر کے اس نے یہ سوچا تھا کہ ہم نے ان کو مقید کر لیا، لیکن اسے کیا معلوم کہ نگاہ پروردگار عالم میں ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا منزلت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہیں ستایا گیا، جو مستضعفین فی الارض ہیں، یہ ہاتھوں میں زنجیریں ڈال رہے ہیں، ان کے گلے میں طوق ڈال رہے ہیں، انہیں ستایا جا رہا ہے، ان کے اوپر پانی بند کیا جا رہا ہے. نستضعف فی الارض کہتے ہیں کہ نجعلہم الائمہ، ارے اسے پتہ ہی نہیں ہے یہی کائنات میں امام ہے، ونجعلہم الوارثین، یہی کائنات کا وارث بھی ہوگا. صلوات پڑھیے محمد علیہ. لیکن دنیا کو معرفت نہیں، جانے کائنات کا وارث کون ہوگا؟ کہ جو مستضعفین ہوں، جنہیں ستایا گیا ہے، وہ ہوگا امام.
اب یہ قیامت تک کے لیے ہے آیت. اب امت کو ہوش ہو تو وہ تلاش کرے کہ وہ کون ہیں جنہیں زمین کے اوپر پریشان کیا، جو مستضعفین فی الارض ہیں، اور وہی امام بھی ہے، وہی وارث کائنات بھی ہے. ذرا صرف ایک مثال آپ کے پیش نظر. چوتھا امام، امام زین العابدین علیہ السلام. ویسے تو کئی پیادہ حج کیا آپ نے، ہر ائمہ کے متعلق ملتا ہے، جیسے دوسرے امام کے لیے 25 پیادہ حج کیے ہیں، چوتھے امام کے لیے بھی اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں، کثرت سے آپ نے حج کیا. اور حج کرنے کے تشریف لے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ سواری ہو، جاؤ حشم ہو، کوئی ساتھ ہو، کچھ نہیں، کچھ ساتھ بھی نہیں، کوئی سامان بھی نہیں ہے، بس تن و تنہا جو ہے مختصر سا اثاثہ ہے، سفر کر رہے ہیں. صحرا سے گزرتے ہوئے، جنگلوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. اتنے میں کیا دیکھا کہ کوئی قافلہ آ کر وہاں رکا ہوا تھا. وہ قافلہ، جس کا قافلہ سالار خود ابراہیم بن اودہم تھا، جو محبان آل محمد میں سے تھے اور جنہوں نے امام کو کبھی دیکھا نہیں تھا لیکن امام کی امامت کا قائل ہے. علامہ مجلسی نے اس واقعے کو تحریر کیا اپنی کتاب میں کہ امامت کا قائل ضرور ہے لیکن امام کو دیکھا نہیں تھا کبھی. اس سے معلوم ہوتا کہیں دور دراز کہیں کا رہنے والا ہوگا. ابراہیم بن اودہم قافلے کے ساتھ ہیں، سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہ قافلے نے قیام کیا ہے تو اپنے ضروریات کے لیے وہ قافلے سے جدا ہو کے جب جنگل طرف آیا، جو واپس ہونے لگا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جنگل میں ایک جوان رانا ہے جن کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں اور جنگل میں سفر کر رہا ہے. اچھا، اس زمانے میں جنگل میں سفر کرنا اتنا آسان تو تھا نہیں. چور ڈاکو کا خطرہ چاہے کم ہو لیکن جانوروں کا خطرہ رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نقصان پہنچا دے. لیکن امام بے خطر سفر کر رہے ہیں. ابراہیم بن اودہم نے دیکھا کہ کوئی جوان ہے اس طرح سے سفر کر رہے ہیں. بہت غور سے دیکھنے لگا کہ بھائی اس سے گفتگو تو کی جائے، یہ کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں. لیکن شکل و صورت سے معلوم ہو رہا تھا کہ کسی اچھے گھرانے سے اس کا تعلق ہے. بہت غور سے امام کو دیکھتا رہا. جب قریب آ گئے امام تو ایک دم سے کہتا ہے میں ذرا آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا کہیے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں معلوم یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تن و تنہا ہیں اور اس لق و دق صحرا میں آپ سفر کر رہے ہیں، نہ آپ کے ساتھ کوئی اور دوسرا ہے، نہ آپ کے پاس کوئی ایسا اثاثہ ہے. یہ آخر آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو امام نے ان کی پیشانی کو دیکھا. ظاہر سی بات ہے کہ امام کسی کو اگر دیکھ لے تو معلوم ہو جاتا ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. امام نے فرمایا کہ ہاں میں سفر حج پہ جا رہا ہوں. کہ سفر حج پہ نہ آپ کے پاس کوئی سواری ہے، نہ کوئی اثاثہ ہے، نہ کوئی سامان، آپ کیسے اتنا طولانی سفر کریں گے؟ کوئی چیزیں بھی آپ کے پاس نہیں ہیں. تو امام نے خاموشی اختیار کرنے کے بعد اس کو جواب دیا، اے شخص تم زاد راہ کے بارے میں سوال کر رہے ہو، سواری کے بارے میں سوال کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو اس کے بارے میں سوال کر رہے ہو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے ذاتی تقوی، زاد راہ جو تقوی الہی ہے، ہمارے لیے زاد راہ تقوی الہی ہے. وہ راحتی رجلا، اور سواری ہمارے دونوں پیر ہیں. وہ قصدی مولائی، یعنی میں اپنے خدا سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، خانہ خدا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد علیہ. جواب سن کے مطمئن تو ہو گیا لیکن سوال باقی ہے. اس نے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ تو ہونا چاہیے، کھانے پینے کی چیزیں، کچھ تو اثاثہ ہونا چاہیے. آخر آپ راستے میں اور وہاں جا کر کیا کھائیں گے، کیا استعمال کریں گے؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ شخص اتنا بتاؤ کہ جب تم کسی کے یہاں مہمان جاتے ہو تو کیا اپنے ساتھ اثاثہ لے کر جاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اثاثے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میزبان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مہمان کو کھلائے.
تو امام نے فرمایا کہ میں خانہ الہی کی زیارت کے لیے اللہ کا خاص مہمان بن کے جا رہا ہوں. جب ایک میزبان اپنے مہمان کو بھوکا نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ جو میزبانی حقیقی ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. مطمئن ہو گیا. اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک اور جوان اسی صحرا سے نمودار ہوتے ہیں اور آتے انہیں چوتھے امام کے ہاتھوں کے بوسے لیے اور اس طرح سے ملنے لگے، ملاقات کی انہوں نے کہ یہ سمجھ گئے ابراہیم بن اودہم کہ کوئی پرانے ہیں جو ان سے اس طرح سے مل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئے آئے ہو ملاقات بھی، سمجھ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، اس لیے وہ آئے ہوئے ہیں. جیسے انہوں نے دیکھا آخر یہ ہیں کون جو اس صحرا میں ان سے اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں. تھوڑی دیر نہ ہوئی امام سے گفتگو کرتے ہی وہ جدا ہوتا ہے. ابراہیم بن اودہم پہچان نہیں پایا ہے اب تک کہ یہی ہمارے امام ہیں. اس آنے والے سے صلوات پڑھ دیے محمد آئے محمد آئیے. اس آنے والے سے فوراً ابراہیم بن اودہم امام سے جدا ہو کر کے اس آنے والے کے قریب جاتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے بھائی آپ جو ان سے مل رہے تھے، اس طرح سے ملاقات کر رہے تھے، یہ کون ہے؟ تو انہیں نے دیکھا، کہا کہ آپ انہیں نہیں پہچانتے؟ کہا کہ نہیں، میں نے تو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، میں نہیں جانتا ہوں. کہنے ارے یہی تو زمانے کے امام ہیں، علی بن الحسین ہیں. صلوات پڑھیے محمد یہ کہہ کر کے وہ آگے بڑھے. اب یہ پھر دوبارہ پلٹے امام کی طرف. اب آنے کا انداز بدل گیا. پہلے ملاقات اور تکلم کا انداز کچھ اور تھا، لیکن اب جو واپس آ رہا ہے دوبارہ امام کی خدمت میں سر جھکائے ہوئے اور اپنے اوپر ملامت کرتا ہے کہ یہ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے امام، اور جن سے ہم نے بے توجہی سے ملاقات کی، ایک عام انسان سمجھ کر کے دوبارہ واپس آیا اور آتے ہی امام کے دستے مبارک کے بوسے لیے اور کہا کہ مولا مجھے معاف فرمائیے گا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں. صلوات پڑھیے محمد علیہ. کہ مولا میں بھی اسی در کا غلام ہوں. ظاہر کہ امام کی امامت کے قائل بھی ہے، مولا اسی در کا غلام ہوں. اور تو پھر نہ پوچھئے. انہوں نے مولا سے گزارش کی کہ مولا آپ ہمارے ساتھ قافلے کے ساتھ مولا سے سمجھیں، لیکن امام نے کہا کہ نہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان سے ملاقات کرنی. اور تو بات میں انہوں نے سوال کر کے مولا یہ جو جوان رانا آئے تھے اور آپ کے دستے مبارک کے بوسے لے رہے تھے، میں ان کو بھی نہیں پہچان پایا، یہ کون تھے؟ امام نے فرمایا کہ ہاں تم ان کو. مولا میں نے پہلی مرتبہ دیکھا. ہاں تم اس کو نہیں پہچانتے ہوگے، نہیں دیکھا ہوگا، پہلی مرتبہ واقعی دیکھا ہوگا. مولا یہ آخر تھے کون؟ علامہ مجلسی نے لکھا کہ امام نے جواب دیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ یہ خضر پیغمبر تھے. حیرت میں اضافہ ہوا کہ مولا پھر کس لیے آئے تھے؟ امام نے فرمایا کہ یہ میرے پاس اس لیے آئے تھے، انہیں فلاں جگہ پہ جانا تھا، یہ مجھ سے اجازت لینے کے لیے آئے تھے، میں نے اجازت دے دی. حیرت میں اضافہ کہ مولا خضر پیغمبر آپ کی خدمت میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آئے. کہا کہ ہاں یہی نہیں بلکہ کوئی بھی ملک اور یہاں سے کوئی بھی فرشتہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ مجھ سے اجازت نہ لے لے. صلوات پڑھ دیے محمد علیہ. تو آپ آئیے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. کہ وہ لوگ جو زمین پہ کمزور کر دیے گئے ہیں، دنیا والوں نے سمجھا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر کے، گلے میں توق ڈال کر کے کہ ہم نے انہیں مقید کر دیا، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ یہ کائنات کا وارث ہے اور یہی امام وقت ہے. تمہاری نظروں میں چاہے جو بھی ہوں، لیکن کائنات کا وارث وہی ہوں گے جو مستضعفین فی الارض ہوں گے. چوتھے امام سے متعلق 2-4 باتیں آپ کی خدمت عرض کرنا ہے. ویسے آپ کا جو لقب خاص ہے
زین العابدین نام سے جو ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن صفات سے بہت زیادہ جانتے ہیں۔ سید الساجدین، نام پوچھے تھا نام کیا ہے، نام تھا علی، لیکن لقب سے جانتے ہیں، سید سجاد کہتے ہیں، امام زین العابدین کہتے ہیں۔ تو سجاد اور زین العابدین آپ کا لقب کیسے پڑا؟ کہتے ہیں امام علیہ السلام کا جو یہ لقب ہے زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، یہ لقب ایسے نہیں ملا کہ جب امام عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پھر دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ وہ واقعہ پیش نظر ہے، بچہ کنویں میں ہے، گھر میں آگ لگ چکی ہے، کوئی فکر نہیں، بارگاہ الہی میں اس طرح سے مہو ہو جاتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ تو غضب یہ ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آزدہ آیا کہ شاید اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں شیطان کی شکل میں، اور شیطان کا کام ہی ہوتا لوگوں کو بہکانا۔ وہ آیا انگشت مبارک کو چبانے لگتا ہے، چباتے چباتے وہ تھک گیا، امام کی خضوع و خشوع میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جب وہ تھک گیا اور واپس جانے لگا، شاید سوچا ہوگا کہ میں غلط جگہ پہ آ گیا، صلوات پڑھیے محمد علی، شاید سوچا ہو۔ جیسے وہاں سے نکلا ایک مرتبہ آواز گونجتی ہے فضا میں، انت زین العابدین، انت زین العابدین، آپ ہیں زینت عابد، آپ ہی ہیں زینت عابد۔ آپ کی عبادت کے اوپر جو ہے شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو دنیا کے اندر بے شمار عابد گزرے ہیں، عبادت گزار گزرے ہیں، اور قیامت تک کتنے آئیں گے عابد عبادت کرنے والے۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے عبادت، ہر مذہب میں عبادت کا تصور ہے، لیکن یہ اور بات ہے کوئی زیادہ عبادت کرتے ہیں، کوئی کم کرتا ہے، اپنے اپنے حساب سے، لیکن ہر آدمی عبادت کرتا ہے۔ حد یہ ہے انسان کا کیا تذکرہ، بلکہ حیوانات تک بھی، جانور چرند پرند، پانی میں رہنے والے مچھلیاں بھی اللہ کی عبادت کرتی ہیں، بلوں میں رہنے والی چیٹیاں بھی اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے۔ اب انداز الگ الگ ہے، کوئی نماز پڑھ کے عبادت کا ثبوت دیا کرتا ہے، کوئی روزہ رکھ کر کے عبادت کا ثبوت دیتے ہیں، کوئی غریبوں کو کھانا کھلا کر کے عبادت کا ثبوت دیتے ہیں، کوئی جو ہے محتاجوں کو کپڑا پہنا کر کے عبادت کا ثبوت دیتے ہیں، اور آگے بڑھتے رہیے۔ اب کوئی جو ہے میدان جنگ میں جہاد کر کے نماز عبادت کا ثبوت دیتے ہیں، اور کوئی بستر رسالت پہ سو کے عبادت کا ثبوت دیتے ہیں۔ ہر اعتبار سے عبادت کا سلسلہ ہے۔ اتنے عابد دنیا میں گزرے ہیں، لیکن یہ لقب کسی کو نصیب نہ ہوا کہ زین العابدین ہو، سید الساجدین ہو۔ جناب داؤد کی عبادت کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے کہ نہیں؟ لہن داؤدی مشہور ہے، کس طرح سے عبادت کرتے جناب داؤد۔ ایک دن جو ہے گھر سے باہر نکلے، شاید سناٹے میں کہیں صحرا میں جائے، تو وہاں پرندوں کی آوازیں آنے لگی، پھر وہاں سے مصلی سمیٹا، کہاں جائیں، کھلی جگہ پہ دیکھا کوئی نہ کوئی وہاں سے گزر رہا ہے، خلل پہنچانے والے۔ ایک مرتبہ تصور کیا کہ اب ایسی جگہ پہ جایا جائے کہ جہاں پہ کوئی خلل پہنچانے والا نہ ہو۔ ندی کے کنارے پہنچے، مصلی بچھا دیا، ابھی 2 ہی رکعت نماز پڑھی تھی، مینڈکوں کی آوازیں آنے لگیں۔ نماز پڑھتے ہی فوراً اس نے کہا پھر میں غلط جگہ پہ آ گیا، یہاں بھی جو مجھے سکون نہیں۔ مصلی سمیٹ نے کہا مینڈکو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے ہمیں سکون سے عبادت کرنے نہیں دو گے کیا؟ یہ اپنی آوازوں کو ذرا کم کر لو یا بند کرو اپنی آوازوں کو۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو ادھر سے آواز آئی نبی خدا یہ میری آواز جو ہے کیا آپ اسے رائگاں سمجھ رہے ہیں؟ ارے جس طرح سے آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، میری آواز بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علی محمد۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بے
بے شمار ابھی دنیا میں گزرے ہیں، عبادت کرنے والے گزرے ہیں، ہر انداز سے لوگ عبادت کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کوئی نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کر، حج کر کے، ہر اعتبار سے، اور کوئی یتیم اور مسکین و اسیر کو کھانا کھلا کر کے عبادت کا ثبوت دیا کرتے ہیں. اتنے سجدے کرنے والے دنیا میں گزرے، اتنی عبادت کرنے والے دنیا میں گزرے، لیکن کسی کو یہ لقب نہیں ملا کہ عبادت کی زینت ہو اور سجدہ کرنے والوں کا سردار ہو. لیکن یہ لقب اگر نصیب ہوا تو ہمارے چوتھے امام کو، کہ اتنی عبادتیں کی زین العابدین ہو گئے، اتنے سجدے کیے سید الساجدین ہو گئے. صلوات پڑھ دیجئے محمد علی محمد. جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ کائنات کا وارث وہی ہوگا جو مستضعفین فی الارض ہے، جسے کمزور کر دیا گیا ہے زمین کے اوپر، وہی کائنات کا وارث ہوگا. امام مظلوم ضرور ہوتے ہیں لیکن مجبور نہیں ہوتے. دونوں میں فرق ہے، اور یہ بھی آپ کے سامنے تاریخ ہے. تاریخی اعتبار سے بے پناہ واقعات امام سے متعلق ملتے ہیں. ہشام بن عبد الملک کا بھی واقعہ جو حج کرنے گیا تھا. لیکن میں اب اس وقت آپ کی خدمت میں مروان کا بیٹا عبد الملک بن مروان، یہی مروان جو حاکم تھا مدینے میں، اسی کا بیٹا. اور اس کے کئی بیٹے ہوئے، ایسے بادشاہ ہوتے رہے. یہ بنی امیہ بنی عباس کا دور رہا. بہرحال عبد الملک بن مروان وہ گیا ہوا تھا طواف کرنے کے لیے. وہاں چوتھے امام پہلے سے طواف کر رہے تھے. جیسے بادشاہوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ہم بڑے آدمی کا مزاج ہوتا ہے کہ جہاں کہیں جائیں تو 10 آدمی 5 آدمی ان کے آگے پیچھے لگے رہے. جب وہ پہنچا طواف کرنے کے لیے، جو لوگ وہاں متوجہ تھے فوراً ان کی طرف راغب ہوئے اور آگے سے ہٹ گئے، آگے بادشاہ. لیکن وہ یہ دیکھ رہا تو ہر ایک انسان نے تو ہماری رعایت کی، لیکن وہ کون ہے جو ہم سے سبقت کر رہے ہیں طواف میں؟ آگے امام طواف کر رہے ہیں. اور معلوم ہے امام کو کہ بادشاہ ہے، اپنے وقت کا ہوا کرے، امام وقت سے کیا مطلب؟ آپ اپنی عبادت میں مصروف تھے. اس نے دیکھا کہ ہم سے سبقت کرتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ بادشاہ طواف سے فارغ ہو گیا اور اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ عبد الملک پوچھا کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین ہیں. صلوات پڑھ دیے محمد علی. علامہ مجلسی نے اس واقعے کو بحار الانوار میں لکھا، لیکن جلد نمبر 46 میں ہے. یہ واقعہ جلد نمبر 46 میں لکھا علامہ مجلسی نے. کہتے ہیں کہ جیسے اس نے کہا کہ یہ علی بن الحسین ہے، تو وہیں پہ فاصلے میں ظاہر اس زمانے میں جو کعبے کا تصور کیا جاتا ہوگا، ایک طرف کھڑا ہو گیا، بیٹھ گیا بلکہ، اور اپنے آدمی سے کہا جب یہ طواف سے فارغ ہو جائیں تو ان کو ہماری خدمت میں لاؤ، میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. خیر اتنے میں امام کا طواف تمام ہوا. ان کے لوگ آئیے تشریف لائیے، یہاں آئیے بیٹھیے. اور بادشاہ آپ سے ملنے کے مشتاق ہیں، بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ علم امامت سے معلوم ہے آپ کو. تشریف لے گئے آپ. کہاں؟ اچھا ٹھیک ہے. وہ بیٹھا ہوا تھا اپنی جگہ پہ، لیکن امام علیہ السلام کے چہرے انور میں وہ رعب اور جلال ہوا کرتا ہے کہ کوئی انسان اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا. وہ مجبور ہو گیا، کھڑا ہو گیا. مجبور ہو کے کھڑا ہوا اور امام کی تعظیم کی اور امام کو بیٹھنے کے لیے. اس کے بعد اس نے گفتگو جو شروع کی. علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ سب سے سلام کلام کے بعد جو عرب کا رواج ہوتا تو اس کے بعد سب سے پہلا سوال جو تھا عبد الملک کا یہ تھا کہ دیکھیے میں نے آپ کے باپ کو قتل نہیں کیا، میں آپ کے بابا کا قاتل نہیں ہوں، نہ ہی قتل کرنے والوں کے ساتھ شریک رہا، میرا کوئی تعلق نہیں تھا قتل حسین سے. لیکن پھر بھی آپ ہم سے ملاقات نہیں کرتے ہیں، مدینے میں ہمارے پاس آپ نہیں آیا کرتے، آخر کون سی ایسی چیز ہے جو ملاقات سے مانے ہے؟ میں نے پوچھا میں قاتل نہیں ہوں، میں نے قتل نہیں کیا. تو امام نے بلا تاخیر فوراً جواب دیا کہ میرے بابا کے جو قاتل تھے انہوں نے اپنے اس فعل قبیح کے ذریعے سے دین و دنیا کو برباد کر لیا. صلوات پڑھیے محمد آل محمد کے.
اس نے عاقبت برباد کر لی ہے اور وہ سزا بھگت رہے ہیں. اگر تم اسی روش پہ چلنا چاہتے تو تمہاری مرضی. تو علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ اس نے قسم کھائی، قسم جلال کھا کر کہا کہ نہیں ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، اور میں اس فعل سے راضی بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں ان کے روش پہ چلنا چاہتا ہوں، ان کے روش ہمیں نہیں چاہیے. اب یہاں سے پھر گفتگو شروع ہوتی ہے. انہوں نے بتایا لیکن میں چاہتا ہوں جس طرح آپ اور بھی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس مدینے میں، آپ بھی آئیے، آپ کو دنیاوی فائدہ ہم سے ضرور ملے گا. یہ بادشاہ جو بادشاہوں کا مزاج ہوا کرتا ہے بڑے لوگوں کا، یہ گویا کہ ایک تو امام کو درہم و دینار کی لالچ دے رہا تھا کہ آئیے، جو یہاں سے لے کے جاتے ہیں آپ بھی آئیے، آپ بھی فیضیاب ہوئیے، آپ بھی لے کے جائیے. اس کے بعد علامہ نے لکھا ہے کہ جیسے کہا کہ آپ آئیے ہم سے، آپ کو دنیاوی فائدہ ہی ہوگا، اور ان کے ساتھ ارکان سلطنت بھی ہے، ظاہر بادشاہ ہے. فوراً ہی امام علیہ السلام نے اپنی ردا کو وہیں کے اوپر بچھا دی، اور وہیں سے ایک مشت کنکڑی کو لیا جو ڈھیر کی شکل میں دوسری طرف ہے، اس کنکڑی کو لیا، اس ردا کے اوپر امام نے اس طرح سے ڈال دی اس کنکڑی کو، اور کہا کہ ذرا آسمان طرف دیکھو. جتنے لوگ تھے وہ آسمان طرف دیکھنے لگے، اور امام نے وہ جملہ دہرایا جو آج بھی تاریخ میں موجود ہے. علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ امام نے آسمان طرف دیکھا اور فرمایا اللہم ارہو حرمت اولیاء کا اندک، پروردگارا ان سب کو بتا دے کہ تیرے اولیاء کی حرمت کیا ہے تمہارے نزدیک، کیا ہے عظمت. جیسے کہ ارے ہو اس بادشاہ کو دکھا دے کہ تیرے اولیاء کی عظمت تیرے نزدیک کیا ہے. بھائی اتنا کہنا تھا، فوراً امام نے کہا ذرا دیکھو ردا کی طرف. اب سب نے جب دیکھا وہ سنگریزے نہیں ہیں، گوہر آبدار ہو چکے ہیں. صلوات پڑھیے محمد علیہ. الفاظ ملتے جواہر شاہ کا شاہوار اور گوہر آبدار، اور ایسی چمک دمک ہے کہ جو بادشاہوں کے خزانے میں بھی نصیب نہیں، اور جوہریوں کی آنکھوں کو چکا چوند کرنے والی. جیسے انہوں نے دیکھا کہ کثیر تعداد میں ردا کے اوپر ہے جواہرات. اب بادشاہ کے آدمی جو تھے بادشاہ کو دیکھ رہا تھا، کبھی ان جواہرات کو دیکھ رہے تھے اور کبھی امام کی طرف دیکھ رہے تھے. جب سب کو دکھا دیا اور سب مطمئن ہو گئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے دیکھ لیا تم نے کہ تمہارے پاس آنے کا ہمیں کیا دنیاوی فائدہ ہوگا. ارے جس خدا کی نظروں میں جن ولی کا یہ مرتبہ ہو، وہ تمہاری ہم نشینی اور تمہاری دولت سے کیسے محروم ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. یہ تمہارا مال نہ اسے فائدہ پہنچائے گا، نہ تمہاری ہم نشینی انہیں فائدہ پہنچا سکتی. وہ چاہ رہا تھا کہ مدینے میں میرے پاس کیوں نہ آتے، گورنر کی حیثیت سے، بادشاہ کی حیثیت سے ہوں، آئے کریں. دکھایا، دیکھ لیا. اس کے بعد امام علیہ السلام نے ردا کے گوشے کو پکڑا اور خود کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی ڈھیر کے اوپر جا کر کے ان جواہرات کو اسی طریقے سے جھاڑ دیا جس طرح ردا پہ ڈالی تھی. اور جھاڑتے ہوئے یہ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب جھاڑ رہے تھے ان جواہرات کو ان ڈھیروں کے میں، تو امام نے فرمایا کہ اللہم اے میرے معبود، یہ جو مرعوب کرنا چاہتے، جو لالچ دے رہے تھے، ان جواہرات کو اس کی اصلی حالت پہ پلٹ دے، اس کی اصلی حالت پہ پلٹ دے. لا حاجت اللہ، ہمیں تیرے فضل کرم کے آگے جو ہے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. امام نے فرمایا کہ پروردگارا اس کو اصلی حالت میں پہنچا دے، تبدیل کر دے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں. اور دیکھا کہ وہ جواہرات میں ڈالا. اس وقت تو اس اپنی شکل میں ہے، اس کے بعد پھر کسی نے دیکھا نہیں کہ وہ جواہرات گئے تو کہاں گئے.
جو بادشاہ امام کے سامنے فخریہ الفاظ استعمال کر رہا تھا کہ آپ آئیے، آپ کو ہم سے دنیاوی فائدہ ملے گا، تو بڑا شرمندہ ہوا۔ پھر اس کے بعد امام سے یہ نہیں کہا کہ، اور سمجھ گیا کہ اللہ کی نگاہ میں ایک ولی اور حجت خدا کا کیا مقام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے پھر جو ہے انہوں نے کبھی امام سے یہ خواہش نہیں کی کہ ہمارے پاس آپ دربار میں ملنے آیا کیجئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ جو امام ہوتا ہے، جو حجت خدا ہوتا ہے، پروردگار عالم انہیں اتنا معجزات ان کے ہوتے ہیں، اتنے معجزات ہوتا ہے، اتنا علم دیتا ہے خدا کہ تاکہ وہ دنیا والوں کے سامنے کبھی محتاج نہ ہو۔ دنیا ان کے محتاج ہوں لیکن وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ بس آخری واقعہ عرض کر کے زحمت تمام کر دوں۔ جناب محمد حنفیہ مولا متقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور چوتھے امام کے چچا ہیں۔ جب کربلا سب گئے مدینے سے تو محمد حنفیہ کو، جیسا آپ کو معلوم ہے، امامت کے فرائض کے اوپر جو ہے معین کیا تھا امام نے، اور جب واپس آئے تو لوگ انہی کو اصلی امام سمجھ رہے تھے۔ آج کچھ بنی امیہ کے رائٹر نے بڑھا چڑھا کے بھی لکھا کہ صاحب آپس میں بڑے کثرت سے اختلاف تھے اور وہ عہدہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، فلاں فلاں، لیکن محمد حنفیہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے چاہنے والوں کو اس طرح سے ان کے ذہنوں میں راسخ کرا دوں کہ دوبارہ کبھی وہ دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہو کہ امام کون ہوا کرتا ہے۔ دن تاریخ طے کرنے کے بعد جو کہا کہ بھائی اپنے چاہنے والوں کو اکٹھا کیا، ایسے سمجھاؤں گا تو نہیں سمجھ پائیں گے یہ، لہذا حجر اسود فیصلہ کرے گا کہ کون ہے امام وقت۔ لہذا ادھر محمد حنفیہ کے چاہنے والے کثیر تعداد میں ہیں اور ادھر امام کے چاہنے والے لے کر امام پہنچتے ہیں حجر اسود کے قریب، اور اس کے بعد جو امام نے مخاطب ہو کر کے کہا کہ حجر اسود سے کہ امام میں وقت کون ہے اور وہ امام کون ہے کہ جو حجت خدا، لہذا تم ثابت کر دو، سب کے سامنے واضح کر دو۔ جیسے امام نے فرمایا تو ایک مرتبہ اس میں حرکت شروع ہوئی۔ لکھا یہ کہ حرکت دیکھنے کے بعد میں سمجھ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ گر جائے اور دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، تو اس پتھر سے آواز آئی، حجر اسود سے آواز آئی، محمد حنفیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے علی کے بیٹے محمد حنفیہ، امامت آپ کے بھتیجے علی ابن الحسین کا حق ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علی محمد۔ آپ اس سے دستبردار ہو جائیے۔ محمد حنفیہ اپنے چاہنے والوں کو بتانا چاہ رہے کہ دیکھا آج یہاں واضح ہو گیا، پھر دوبارہ آپس میں اختلاف نہیں ہوا، اور کثرت سے اختلاف ہوتے، کچھ لوگ ادھر آ جائے کچھ ادھر آ جاتے، اختلاف ہوتا۔ امام نہیں چاہتے تھے اختلاف ہو، نہ ہی محمد حنفیہ چاہتے تھے، لہٰذا حجر اسود کے سامنے آئے اور فیصلہ ہو گیا حجر اسود کے سامنے کہ ہاں کون ہے امام وقت اور کون ہے حجت خدا۔ آج اس حجر اسود کی عظمت آپ دیکھیے، حجر اسود نے امام کی امامت کی گواہی دی، پوری توجہ رہے، امام کی امامت کی گواہی حجر اسود نے دی ہے۔ اور وہ بھی ہے کہ جب ہشام گیا ہوا تھا حج کرنے کے لیے تو فوراً ہی حجر اسود نے امام کو سلام کر لیا تھا۔ آپ جانے سمجھے کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ حجر اسود کو بوسے کا بھی حکم ہے اور سلام کرنے کا بھی حکم ہے، احترام بھی کیا جاتا ہے، ان کو بوسے بھی دیتے ہیں۔ کیوں یہ سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ بھی پتھر کا، یہ پتھر جو ہے ضرور ہے لیکن یہ بہت کام آئے کا۔ سب سے پہلا کام تو یہ آیا کہ جناب ابراہیم کی مدد کی، ابراہیم کی مدد کی اس پتھر نے۔ بھائی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کے ارکان کو انجام دے دیا، پھر خدا حافظ، اس پتھر کو جا کر بوسے بھی دے، جا کر نماز بھی پڑھے، وہاں کے اوپر اعمال بھی مخصوص ہے، اور اس کے بعد جو ہے حجر اسود کو چومتے بھی ہیں لوگ، بوسے دیتے ہیں۔ حجر اسود کالا پتھر بھی ہے تو کالا ہے، اب دیکھا، اب بوسے بھی لینے ہیں جا کر کے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بوسے کا کیوں حکم دیا گیا؟ کہا کہ آپ سمجھے
ایسے نہیں، اس حجر اسود نے حجت خدا کی امامت کی تصدیق کر دی تھی۔ اب یہ قابل بوسہ ہو گئے، قیامت تک آتے رہیں گے حاجی حج کرنے کے لیے، حج کرنے کے بعد حجر اسود کو چومیں گے بھی، بوسہ بھی دیں گے۔ اس لیے حجت خدا کو سلام کر لیا تھا، حجت خدا کو سلام کر لیا تھا۔ پتا چلا جو حجت خدا کو سلام کر لے تو ان کا مقام یہ ہوتا ہے قیامت تک حاجی ان کو سلام کرتے ہیں، اور جو حجت خدا سے، حجت خدا جس سے ناراض ہو، سلام تو دور کی بات ہے، سلام کا جواب بھی نہیں ملا کرتا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ نَسْتُضْعِفُ فِي الْأَرْضِ نَجْعَلُهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ جو زمین پہ کمزور کر دیے گئے، ہم انہی کو امام بھی بنائیں گے اور کائنات کا وارث بھی بنائیں گے۔ ایک کاش دنیا والے سمجھ جاتے کہ جن کے ہاتھوں میں تم زنجیریں ڈال رہے ہو وہ کائنات کا امام ہے، وہ کائنات کا وارث ہے۔ جن کے گلے میں تم نے طوق ڈال دیا ہے، کیسے لوگ تھے کہ جن کے ہاتھوں کے دھوبن جو ہے جواہرات میں بدل جائیں، کیا وہ ہاتھ اسی قابل تھا کہ ان میں زنجیریں ڈالی جائیں، انہیں ستایا جائے، انہیں پریشان کیا جائے؟ چوتھے امام وہ مظلوم امام ہے۔ جب کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا تو آپ نے شام کا نام لیا ہے۔ مولا کیا کربلا میں کم ظلم ہوا؟ آخر شام 3 مرتبہ امام نے کیوں فرمایا تھا؟ کہا کہ شام میں وہ ظلم ہوا ہے، اللہ اکبر، ارے ہماری ماں بہنیں بے ردا تھیں، منادی یہ ندا دے رہا تھا، اے تماشا دیکھنے والوں آؤ تماشا دیکھو۔ یہ وہ بات تھی جو امام علیہ السلام کے سامنے تماشا دیکھنے والے کثیر تعداد میں آئے، لیکن اللہ اکبر امام نے آنکھیں بند کر لی، اس لیے کہ زینب بھی بے ردا ہے، ام کلثوم بھی بے ردا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ظالموں نے اس راستے سے اہل حرم کو داخل دربار کیا ہے اور جہاں پہ تماشائیوں کا بہت زیادہ ہجوم تھا، اسی لیے امام نے شام کہا، ہاں زادارو۔ چوتھے امام وہ مظلوم ہے کہ کربلا میں موجود تھے، لیکن اللہ کو اس حجت کو باقی رکھنا تھا، بیماری عارض کیا تاکہ وہ ایسے بیمار ہو جائیں اور بقائے حجت الہی کے لیے انتظام تھا۔ چوتھے امام غشی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں روز عاشورہ، لیکن ادھر لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے سید الشہداء۔ اللہ اکبر، حد یہ ہے علی اصغر کی ننھی سی قبر بھی تیار کر چکے ہیں، لیکن اب امام نے دیکھا کوئی نہیں ہے تو اس کے بعد مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بہن زینب، آج تمہارے بھیا کو اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ اپنے بیمار بیٹے کی عیادت کو جاتا، اے بہن ذرا ہمیں سید سجاد کے خیمے تک لے چلو۔ ہاں زادارو، تمام مقاتل میں یہی لکھا ہے، سید سجاد کے خیمے میں ثانیہ زہرا لے کر آتی ہے، آگے ثانیہ زہرا ہے، اندر داخل ہوئی خیمے میں اور آواز دی، کیا دیکھا؟ سید سجاد غشی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں اور امام آ کر کھڑے ہیں۔ ثانیہ زہرا نے شانے کو ہلا کر کہا، میرے لال سید سجاد، ارے غشی آنکھیں کھولو، ارے دیکھو تمہارے بابا رخصت آخر کے لیے آئے ہیں۔
جیسے سنا سید سجاد غش آنکھیں کھولو، بابا رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، تو امام نے غش آنکھیں کھولی، خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کو پہچان نہ سکا۔ اے عزادارو کئی وجہ ہے، واقعی کئی وجہ ہے، اس لیے کہ امام کے جسم اقدس میں اتنے تیر اور اتنے زخم تھے، لاشوں پہ لاشیں اٹھا اٹھا کر کے حسین، اللہ اکبر، وہ لباس بھی خون میں تبدیل ہو چکا ہوگا، لیکن ہاں کہتے ہیں کہ میں اپنے بابا کو پہچان نہ پایا، اور حقیقت بھی ہے عزادارو، اس لیے کہ ابھی حسین علی اصغر کی خون کو چہرے پہ ملا ہے، اور اس کے بعد سید سجاد کے پاس آئے ہیں، لیکن اے عزادارو غش آنکھیں کھول دی سید سجاد نے، اور کہا کہ میرے لال سید سجاد اب یہ اہل حرم تمہارے حوالے ہے، یہ اہل بیت تمہارے حوالے ہے، اب ان کا خیال رکھنا۔ امام وصیت کرنا ہے چاہتے ہیں، تو ایک مرتبہ چوتھے امام فرما رہے ہیں، عرض کرتے ہیں بابا کیا آپ میدان میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاں ہاں میرے لال میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ امام نے ایک مطلب ٹیک لگائے کوہنیوں سے، بابا آپ جا رہے ہیں میدان میں، یہ تو بتائیے چچا عباس کہاں ہے، بھیا علی اکبر کہاں ہے، قاسم و محمد کہاں ہے، ہر ایک کا نام لیا، بس ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں اے میرے لال، ارے کس کس بارے میں سوال کرو گے، اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ اور کوئی نہیں بچا ہے۔ اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ آواز دی، پھوپھی اماں ذرا میری تلوار مجھے دیجیے۔ امام مظلوم کربلا کہتے ہیں میرے لال اس تلوار کی کیا ضرورت ہے، میں بابا جب اب کوئی نہیں بچا ہے اور میں تو زندہ ہوں، میں میدان میں جاؤں گا۔ سید سجاد کو امام نے سینے سے لگایا، اے میرے لال ارے تم بیمار ہو، سید سجاد تمہارے پر سے جہاد ساقط ہے۔ ایک امام دوسرے امام کو حکم کرتا ہے، امام کو معلوم ہے، لیکن میرے لال تم نہیں جا سکتے۔ ہاں سید سجاد اب لو یہ تبرکات امامت تمہارے حوالے ہے، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں اب۔ اور اس کے بعد کچھ گفتگو ایسی ہوئی، اے عزادارو امام پھر وصیتیں کر رہے ہیں، وصیتیں کرنے کے بعد امام خیمے سے باہر آ گئے، پھر دوبارہ پلٹ کر آئے اور فرمایا سید سجاد ارے دو وصیتیں اور کرنی ہے۔ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میری شہادت کے بعد کہیں پانی نصیب ہو تو میری بیٹی سکینہ کو پلانا، اور قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ اے شیعوں ارے کاش تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے میری مظلومیت کو۔ ہاں زادہ بات دو جملے اور زہبت تمام، اس لیے 25 محرم ہے، شہادت روز شہادت گزر گیا، سید سجاد اللہ اکبر، مدینے میں قیامت برپا ہے، اس لیے کہ چوتھے امام کی شہادت۔ اے عزادارو 5ویں امام نے سر سے امامے کو پھینکا، بابا کے سرہانے آئے، بابا دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ہاں اتنا ضرور تھا کہ 5ویں امام نے اپنے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا، لیکن جب جنازہ تیار ہو گیا، اے عزادارو لکھا یہ ہے کہ مدینے کے باہر بھی چاہنے والے سب کے سب جنازے میں شرکت کے لیے آ چکے ہیں، بہت بڑا مجمع جنازے میں ہے۔ اور اس کے بعد امام نے نماز پڑھائی، اب یہ امام کا تابوت ہے، جنت البقیع میں جانا ہے۔ مقاتل لکھتا ہے قیمتی کفن امام کو ملا اور بہت بڑا مجمع تھا امام کے جنازے میں۔ جب امام کا تابوت اٹھا جنت البقیع کی طرف جانے لگا، مدینے میں شور تھا، بہت بڑا مجمع تھا۔ اے عزادارو کیا اس مجمع کو دیکھ کے چوتھے امام کا دل شاد ہو گیا ہوگا؟ نہیں نہیں، چوتھے امام نے اپنے جنازے میں اتنا بڑا مجمع دیکھا ہوگا تو تابوت سے کربلا کا رخ کہہ کے کہا ہوگا اے بابا ارے آپ کا بیٹا شرمندہ ہے، میرے
جنازے میں اتنا بڑا مجمع، آپ کا جنازہ بے گور و کفن زمین کربلا پہ پڑا رہا، کوئی دفن کرنے والا نہ تھا۔ سلام الذین آئیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔